بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرات، ناظرین حضرات، میں جاوید اسلم آپ کو لائیو لے کے چلتا ہوں اقنا اور ماس کے اردو پروگرام میں۔ اس میں ہم سب سے پہلے پیش کریں گے ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب کو۔ آپ پیشے سے ہی ڈاکٹر ہیں اور اتفاق سے پیڈیاٹیشین ہیں۔ آپ بچوں کو ٹریننگ دیتے رہے ہیں اور ان کا علاج کرتے رہے ہیں، اور ایک وقت آیا جب آپ فیملی کاؤنسلنگ بھی کرنے لگے۔ فیملی کاؤنسلنگ کو دیکھتے ہوئے اقنا نے ان کو ایک اور ذمہ داری دی، جس میں وہ اقنا کے تربیہ پروگرام کے انچارج بنائے گئے۔ اور سبحان اللہ، ہماری کمیونٹی کے بے شمار حضرات ان کے پروگرام اور تربیہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ ایک بہت ہی عظیم شان ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، وہ ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آئی ووڈ لائک ٹو برنگ ڈاکٹر شاہد رفیق انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بحیثیت قوم ایک خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ پیغام کہ جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، آج الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ پیغام میں نے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ کی نعمت آج تمہارے لیے مکمل ہو گئی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بحیثیت دین، بحیثیت نظام ریکمینڈ کر دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہجر میں یہ وعدہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ آخری پیغام جو مکمل ہے ہر پہلو سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اس پیغام کو بھیجنے والا بھی میں ہوں، اور انسان کے آخری سانس تک اس کائنات میں اس کی حفاظت بھی کروں گا۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں اور دوستوں، یہ پیغام انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس زمین پر اللہ کا آخری پیغام ہے کہ جو انسان کو حقیقی آزادی دلاتا ہے، جو انسان کو حقیقی سکینہ دلاتا ہے، جو انسان کو حقیقی خوشی دلاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ایک بات کہی کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو ہمارے دل کے سکون کا علم ہو جائے تو وہ اپنے درباروں سے نکل کر، اپنے محلوں سے نکل کر تلواروں کے ذریعے ہمارے سینوں کو چیر کر اس سکون کو چھیننے کی کوشش کریں گے۔ یہ امام ابو حنیفہ کس سکون کی بات کر رہے تھے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ٹوٹی تلوار، پھٹے ہوئے کپڑے اور رستم کا دربار۔ اور جب رستم ربیع بن عامر سے یہ بات پوچھتا ہے کہ ربیع، تمہارا نبی تمہیں کس بات کی دعوت دیتا ہے، تو ربیع بن عامر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں تمام جھوٹے خداؤں سے آزاد کر کر ایک خدا کی خدائی میں دے دیا۔ ہمارے نبی نے ہمیں تمام ادیان، تمام مذہبوں کی تنگیوں سے آزاد کر کر اسلام کی وسعتوں میں دے دیا۔ ہمارے نبی نے ہمیں دنیا کی تنگیوں سے آزاد کر کر آخرت کی وسعتوں میں دے دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ ربیع بن عامر کس آزادی کی بات کر رہے ہیں؟
یہ ربیع بن عامر کن بیڑیوں کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان فطرتاً آزاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان آزاد پیدا ہوتا ہے. ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہدایت ہماری منزل ہے اور ہماری فطرت جو عین دین پر ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے اس منزل کی جانب. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، انسان آزاد پیدا ہوا. اسلام نے وہ چارٹر پیش کیا انسانیت کے لیے جو انسانیت کا پہلا چارٹر تھا، جس میں انسانوں کو تمام غلامیوں سے آزاد کرایا. اسلام نے انسان کو وہ حقیقی آزادی دی کہ جس آزادی کو پانے کے بعد انسان کو ایمان کی وہ حلاوت ملتی ہے، ایمان کا وہ مزہ ملتا ہے کہ جسے ایک مرتبہ وہ حاصل کر لے تو پھر اسے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. انسان جب حقیقی طور پر آزاد ہوتا ہے تو اس کا وہ پوٹینشل سامنے آتا ہے، اس کی وہ مہارتیں سامنے آتی ہیں کہ جو حقیقت میں انسان کو انسان بناتی ہے. یاد رکھیے، نصب العین کے بغیر ترقی انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت اور حالات نے مسلمانوں کو بھی آج یہ اس بات پر مجبور کر دیا کہ ہم نے بھی اپنے اس پیغام کو کہ جو پیغام اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو دیا تھا، اس پیغام کو ہم نے بھلا دیا. میں ایک بات کو یہاں واضح کروں کہ اسلام اگر ہم پر کسی حدود کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے اس بات کو کہتے ہیں کہ تمہیں فلاں کام کرنا ہے اور فلاں کام نہیں کرنا، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو نیگیٹو کونوٹیشن میں لیتے ہیں، اس کو منفی انداز میں لیتے ہیں. اگر پابندی ہو سود پر، اگر پابندی ہو شراب پر، اگر پابندی ہو حرام پر، اگر پابندی ہو بدکاری پر، تو بے شمار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا تو ہم حقیقی آزادی حاصل کریں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مقرر کردہ حدود مجھے اور آپ کو اصل آزادی دلانے کے لیے ہیں. ہم اللہ کے نظام پر جب چلیں گے تو ہمیں وہ آزادی حاصل ہوگی کہ جس آزادی کے نتیجے میں ہم تمام غلامیوں سے، تمام نفرتوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کر صحیح معنوں میں سکینہ حاصل کر سکیں گے، صحیح معنوں میں خوشی حاصل کر سکیں گے. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی بات کریں. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ پیغام کہ جو ہم نے خود بھلا دیا ہے، ہم سب سے پہلے اس پیغام کی اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت اپنی گراوٹ کی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی تھی. انسان اپنا مقام کھو چکا تھا، انسان انسانوں کا غلام بن چکا تھا، انسان نظاموں کا غلام بن چکا تھا. انسان نے اپنے آپ کو دنیا کے چند فائدوں کے لیے محدود کر دیا تھا. لیکن ربیع بن عامر نے جس طرح یہ بات کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ان دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں دے دیا. لا عیش الا عیش الاخرہ، آخرت خیروں و ابقا. اور میرے نبی نے وہ نظام دیا کہ جس نظام میں انسانیت کو اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ ملا. وہاں سلمان فارسی ہیں تو سلمان فارسی کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے اہل میں سے ہیں. اگر وہاں پر جلیبیب ہیں تو جلیبیب کے بارے میں کہ جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نہ وہ اس علاقے کے تھے، نہ شکل و صورت کے لحاظ سے انہیں کوئی پہچان سکتا تھا، لیکن یہی جلیبیب ہیں جو ایک غزوے کے موقع پر شہید ہو جاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے تمام لوگ آ گئے، لیکن جب آپ نے جلیبیب کو نہیں دیکھا تو آپ پوچھتے ہیں این جلیبیب،
اینا جلیبیب اینا جلیبیب. انسان چاہے وہ خاندان کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہو، لیکن اسلام نے انسان کو بحیثیت انسان وہ مقام دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ہیں حضرت جلیبیب کو تلاش کرنے کے لیے، اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ان کی لاش کو لے کر آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جلیبیب مجھ میں سے تھا اور میں جلیبیب میں سے ہوں. میرے بھائیوں دوستو، یہ اسلام کے جس نے پھر بلال کو وہ مقام دیا کہ خانہ کعبہ ہے فتح مکہ کے بعد، کہ جہاں حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت عثمان بھی موجود ہیں، اور تمام بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہتے ہیں کہ بلال تم چڑھ جاؤ کعبے کی چھت پر اور آج اذان دو. تو انسانیت کو کھویا ہوا مقام اسلام نے دلایا. میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں، عورتوں کو کھویا ہوا مقام اسلام نے دلایا. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج اسی نظام کو ہمیں اپنے ذہنوں میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو بھولا ہوا سبق یاد کرانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج پوری انسانیت ایک کرب سے گزر رہی ہے. آج پوری انسانیت آج گمراہیوں میں ہے، اندھیروں میں ہے. بخدا میں اور آپ وہ نظام رکھتے ہیں، وہ سسٹم رکھتے ہیں، وہ دین رکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ بات کہہ دی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ یہ دین اسلام ہے کہ جو میں نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے. تو وہ دین میرے اور آپ کے پاس ہے، وہ نور میرے اور آپ کے پاس ہے. ہم اس نور کو لے جا کر ان اندھیروں میں دوبارہ سے روشنی پیدا کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں، اسلام کی تاریخ اس بات کی اس کی گواہ ہے کہ اسلام نے ہر مرحلے پر ہماری رہنمائی کی. یہ ہم خود ہیں کہ ہم اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. اسلام کی روشنی نے ہمیشہ امید کی کرنیں ہم کو دکھائیں. یہ ہم ہیں کہ ہم اپنی خوشیوں کو غم میں بدلنے کا سبب بنتے ہیں. تو میں آج آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ اس دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ خوبصورت نظام جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو دیا، اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور مسلمان تو وہ ہے کہ جو ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگنے کی بات نہیں کرتا. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ حقیقت کیا چیز ہے. حقیقت یہی ہے کہ انسان اگر اس دنیا کے سفر میں کامیابی چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دین سے جوڑے، دین کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج یہ جو دنیا میں اندھیرے ہیں، یہ وہی اندھیرے واپس آ رہے ہیں جو 1400 سال پہلے تھے. آج انسان کو نئے عنوانوں کے ساتھ غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج نئے صنم تراش لیے گئے ہیں کہ جن کے سامنے سجدوں کا حکم دیا جاتا ہے. کہیں خواہشوں کے بت ہیں، کہیں کیریئر کے بت ہیں، کہیں انسان نے انسان کو نئے عنوان سے غلام بنانے کے عنوان سے اپنے بت تراشے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ جو کسی اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. میں اور آپ امید کا پیغام لے کر آگے بڑھیں. ہم انسانوں کو یہ بتائیں، وہ انسان ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. کہ وہ انسان جس نے چاند پر چلنا تو سیکھ لیا
لیکن وہ زمین پر چلنا بھول گیا. میں اور آپ آج انسانوں کو وہ رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں, وہ نور فراہم کر سکتے ہیں, وہ روشنی فراہم کر سکتے ہیں کہ جو دوبارہ ہمیں ان تمام غلامیوں سے آزاد کر کر ایک خدا کی غلامی میں دے دے. اور میں اس پیغام کو آپ کے ساتھ سامنے رکھ کر گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ نے چند منٹوں میں سبحان اللہ بہترین انفارمیشن ہم لوگوں کو دی ہے کہ کیسے ہم اپنی تربیہ کریں اور کیسے اسلام کے داعی بن کر اس سوسائٹی میں رہیں. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. اور میں ناظرین کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے سے مختصر وقفے میں ماشاءاللہ ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب نے کس پیارے انداز سے ہماری تربیہ کی ضرورت کو بتایا ہے اور کس طرح سے ہم اس سوسائٹی میں کتنے کارآمد اور مفید ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم اسلام کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. جزاک اللہ خیر.